جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم فارسٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ فارسٹ ہوتے کیا ہیں۔ کوئی بھی ایک وسیع ایریا، واسٹ ایریا جس پہ ٹریز موجود ہوں، درختوں کے جھنڈ ہوں، اس وسیع ایریا کو آپ فارسٹ کہیں گے۔ اب درختوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یقیناً دوسرے پلانٹس بھی ہوں گے، ادر پلانٹس، اور اسی حساب سے وہاں پہ دوسرے اینیمل اور آرگنیزمز بھی ہوں گے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ڈومیننٹلی پلانٹ کس فارم میں ہے، ٹریز کی فارم میں ہے، ووڈی ٹریز یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے اس ایریا کو فارسٹ کہا جاتا ہے۔ اب فارسٹ جو ہیں یہ دنیا میں کہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے؟ تو فارسٹ گرو کرنے کے لیے بارش بہت ضروری ہے، پانی بہت ضروری ہے، اس لیے دنیا کا ہر وہ علاقہ جہاں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے، ہائی رین فال، ایسے ہر ایریا میں کیا ہوں گے؟ فارسٹ ہوں گے۔ اب یہ فارسٹ ایکویٹر ریجن، جو زمین کا ایکویٹر ریجن ہے وہاں پہ، یعنی ٹراپیکل ریجنز میں بھی ہیں، پھر ٹیمپریٹ ریجنز میں بھی ہیں، اور ایون کہ پولر ریجنز میں بھی ہو سکتے ہیں، جہاں پہ ٹھنڈک ہے وہاں پہ بھی فارسٹ ہو سکتے ہیں۔ فارسٹ ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ ہاؤ دے آر امپورٹنٹ۔ تو یہ ہیومنز کے لیے اور دوسرے آرگنیزم کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ تو امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں جی، تو پہلی امپورٹنس ہے فوڈ سورس۔ اب یہ ہیومنز اور دوسرے اینیملز کے لیے فوڈ سورس ہیں، اور اگر آپ ہیومنز کے حوالے سے بات کریں تو اس میں فروٹس کا ذکر آ جائے گا، اور جو اینیمل ڈیفینیٹلی فارسٹ میں رہتے ہیں وہ ان درختوں کے پتے کھاتے ہیں، ان کے سٹیمز کو، اور ایون کہ ان کی روٹس کو بھی ایز فوڈ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح فارسٹ میں مختلف درختوں سے، پلانٹ میں سے ہمیں ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ ملتے ہیں جن کو ہم ایز ڈرگ یوز کر سکتے ہیں، اور ادر پروڈکٹس بھی یہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ میڈیسنز کے علاوہ کچھ اور پروڈکٹ بھی ہمیں یہاں سے مل سکتے ہیں، جیسے درختوں کے اوپر اگر شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہے تو وہاں سے پھر آپ کو ہنی ملے گا، پھر خالی چھتا جو رہ جائے گا مکھیوں کا، اس میں سے ویکس ملے گی، اور اس ویکس کو پھر آگے مختلف انڈسٹریز میں یوز کیا جاتا ہے۔ فارسٹ کی جو سب سے اہم امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹل بفر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اب انوائرمنٹل بفر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا لفظی مطلب کیا ہے بفر کا؟ انوائرمنٹل بفر کا مطلب یہ ہمارے نیچرل انوائرمنٹ کو چینج نہیں ہونے دیتے، اور اگر کوئی فیکٹر اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس کے آگے ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں، اس کے آگے مزاحمت پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اور ماحول کو نیچرل پیٹرن پہ قائم دائم رکھتے ہیں۔ تو بفر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو ریزسٹنس کر رہی ہو، جو کسی چیز کا کہ مزاحمت پیدا کر رہی ہو، اس کو آپ بفر کا نام دیتے ہیں۔ تو انوائرمنٹل بفر کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پلانٹ، یہ فارسٹ جو ہیں یہ ہمارے نیچرل انوائرمنٹ کو چینج نہیں ہونے دیتے۔ اس کی میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ایگزامپل تو یہ ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں، ایئر میں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہائی کنسنٹریشن ہو جائے تو ہماری ایئر پلیوٹڈ ہو جائے گی، لیکن فارسٹ یا پلانٹ کیا کرتے ہیں؟
इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, और उसको अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। चूँकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट इसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो क्या हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड सिंक कह सकते हैं कि सारी ये टॉक्सिक गैस जो है ये प्लांट अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। आपका माहौल साफ़ रहेगा, आपकी एयर क्लीन रहेगी। इसी तरह जब तेज़ बारिश होती है तो उसके अगर रुकावट बन जाते हैं, इंटरसेप्ट हैवी रेन, उसमें रुकावट पैदा कर देते हैं। तेज़ बारिश के आगे ये रुकावट पैदा कर देते हैं। अब इस रुकावट का फ़ायदा क्या होने वाला है जी, और ये रुकावट क्यों होती है? तो अगर आप किसी भी दरख्त को देखें तो ये उसके स्टेम के ऊपर जो शाखें और पत्ते हैं, तो ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको आप कैनोपी का नाम देते हैं। इसमें ब्रांचेस भी हैं और इसमें लीव्स भी हैं। अब जो भी ऊपर बारिश का पानी आ रहा है तो ये डायरेक्ट फिर सॉइल के ऊपर नहीं जाएगा। अगर दरख्त ज़्यादा होंगे तो ये तेज़ बारिश के अगर रुकावट बन जाएगी कैनोपी, और जब पानी पत्तों के ऊपर गिरेगा, टहनियों पे गिरेगा, फिर स्टेम के ऊपर आएगा, तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और बड़े स्टेडी वे से आराम से फिर ये सॉइल के अंदर एंटर होगा। जब ये सॉइल में से आराम से एंटर होगा तो इस सॉइल के साथ ज़ोर से टकराएगा नहीं ये पानी, तो सॉइल इरोजन नहीं होगी। तो बारिश का ये जो बीटिंग इफेक्ट है मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर, इसके अगर रुकावट कौन बन रहे हैं जी? प्लांट्स बन रहे हैं। इसलिए हम इससे ही जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट बता देते हैं जी, सॉइल इरोजन, कि ये ज़मीन के कटाव के अगर रुकावट बनते हैं, सॉइल का फ्लो हो जाना, ओरिजिनल जगह से उसका मूव कर जाना, इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सपोज करेंगे जी ये एक एरिया है, यहाँ से बारिश का पानी फ्रीक्वेंटली गुजरता है। अगर यहाँ पे कोई घास, कोई प्लांट, कोई दरख्त नहीं है, तो ये तेज़ पानी जो है यहाँ से सॉइल को बहा के, न्यूट्रिएंट को बहा के अपने साथ ले जाएगा, और ये एरिया जो है ये बंजर हो जाएगा। यहाँ पे ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट थे वो पानी के साथ वॉश आउट हो गए हैं, पानी के साथ बहकर कहीं और निकल गए हैं। तो अगर यहाँ पे प्लांट्स होंगे तो प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, ये सॉइल पार्टिकल को अपने साथ होल्ड करके रखती हैं। अब सॉइल पार्टिकल बंधे हुए रहते हैं एक जगह के ऊपर, जितना मर्जी तेज़ पानी यहाँ से गुजरे, लेकिन सॉइल पार्टिकल इस पानी में शामिल नहीं होंगे, सॉइल इरोजन नहीं होगी। इससे जुड़ा एक और फ़ायदा है जी, प्रिवेंट सिल्टिंग ऑफ रिवर्स एंड डैम्स। सिल्टिंग का मतलब होता है सॉइल जमा हो जाना, किसी एरिया में मिट्टी इकट्ठी हो जाना, इसको हम सिल्टिंग अप कहते हैं। अब देखिए जो सॉइल इरोजन हो रही है, ये सारी सॉइल करीबी किसी नदी या दरिया में जाएगी, और उसके बॉटम पे जब ये इकट्ठी होती जाएगी तो बॉटम ऊंचा होता जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे पानी होगा वो दरिया के किनारों से, नदी के किनारों से बाहर आएगा, फिर सैलाब आएंगे। और अगर आप डैम की बात करें तो अगर ये डैम का एरिया है, ये इसकी टोटल डेप्थ है डैम की, ये जब डैम बना तो आप कह लें जी इसकी डेप्थ ये है, इसमें पानी गुंजाइश करने की सलाहियत, स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा है। अब अगर वक्त गुजरने के साथ साथ किसी एरिया से सॉइल इधर आगे इकट्ठी होती जा रही है ड्यू टू सॉइल इरोजन, तो फिर अब बॉटम रह गया जी, इतना बॉटम ऊंचा हो गया है। अब इस डैम की वाटर स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इस प्रोसेस को हम सिल्टिंग अप कहते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे तरबेला डैम की कहा जाता है, या दूसरे डैम्स की पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम हो गई, और वो उस वजह से है कि पाकिस्तान में जंगलात कम होते जा रहे हैं। बारिश के बाद सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रही है, वो सारी सॉइल कहाँ पे जा रही है जी, डैम्स में जा रही है, और उसके बॉटम पे इकट्ठी होती जा रही है, और डैम की स्टोरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होती जा रही है। तो ये हमारे पास ये बातें 4-5 ये बता रही हैं कि वाकई फॉरेस्ट हमारे लिए क्या हैं, बफर हैं। ये हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस के आगे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं।
اس کے علاوہ جی امپورٹنس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ریگولیٹ فلو آف واٹر ان ریورز اینڈ اسٹریم، فلو آف واٹر ان ریور اینڈ اسٹریم۔ اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو میں نے پہلے بتا دیا، یہ سلٹنگ اپ والا، اگر درخت ہوں گے، پلانٹ ہوں گے، وہ سوائل پارٹیکل کو اپنی روٹ کے ساتھ بائنڈ کر کے رکھیں گے، سوائل ایروژن نہیں ہوگی، سوائل دریاؤں میں جمع نہیں ہوگی، پانی کی اگر رکاوٹ نہیں بنے گی، اور دریاؤں ندیوں کے اندر پانی کا بہاؤ ہموار رہے گا، سموتھ رہے گا۔ لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اب یہ سپوز کریں جی یہ ایک اسٹریم، یہ اس کا پاتھ وے یہ ہے اوریجنل، کہ کسی علاقے میں سے ایک ندی گزر رہی ہے، اسٹریم گزر رہی ہے، اس میں سے پانی کا فلو یہ ہے، اور یہ جو ندی کا یہ بارڈر ہے، یہ اس کا کنارہ ہے، بینک، یہ اس کا کنارہ ہے، ادھر بھی یہ کیا ہے جی، اس کا کنارہ ہے۔ لیکن لمبے عرصے کے بعد آپ دوبارہ اس علاقے کا وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلا کہ یہی ندی اب ایسے گزر رہی ہے، یہ اب اس کے کنارے نے اس طرف پھیلاؤ بڑھا دی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ کناروں پہ اگر ندی کے دریا کے کناروں پہ درخت نہیں ہوں گے نا، تو یہ جو پانی گزر رہا ہے وہ یہاں سے ہی سائل کو کیا کرتا جائے گا، ایروڈ کرتا جائے گا، اور یہ کنارہ ادھر سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں ریور یا اسٹریم مائگریشن بھی کہتے ہیں۔ وہ اکثر کامن ایریاز میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر 100 سال کے بعد دریا اپنا راستہ بدلتا ہے۔ وہ اس میں بات یہی ہے کہ اگر دریاؤں ندیوں کے کنارے پہ درخت نہیں ہوں گے تو ان ندی دریاؤں میں سے گزرنے والا ہی پانی اپنے ہی کناروں کو ایروڈ کرتا ہے، ایروین کرتا ہے، وہاں سے سوائل کو اپنے ساتھ بہا کے لیتا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کنارے جو ہیں وہ ان کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان دریاؤں ندیوں کے کنارے پہ درخت لگا دیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی پوزیشن مینٹین رہے گی، اور ان میں پانی کا جو بہاؤ ہے وہ ریگولیٹڈ میتھڈ میں رہے گا، باقاعدگی کے ساتھ ہی پانی بہتا رہے گا۔ تو یہ بھی فارسٹ کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایک اور امپورٹنس ہے جی فارسٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری کلائمیٹ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، خوشگوار آب و ہوا ہوتی ہے، پلیزنٹ کلائمیٹ ہے۔ اور جب بھی آپ خوشگوار کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں پہلی بات بادلوں کی آتی ہے۔ تو اب یہ جو واٹر سائیکل ہے بادلوں کا بننے کا، بارش کا، اس سے بخوبی واقف ہیں، اور اس میں جب بھی بارش یا بادلوں کا ذکر آتا ہے تو یقیناً دریا اور سمندر یہ آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے، اوشنز، اور اس کے ساتھ پھر یہ پلانٹ بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی کیا ہوتا رہتا ہے، ایویپوریٹ ہوتا رہتا ہے، اور یہ واٹر ویپرز جو ہیں یہ ایٹماسفیئر میں آتے ہیں۔ اسی طرح پلانٹ میں سے ایک پروسیس ہوتا ہے جی ٹرانسپائریشن۔ اب یہ ٹرانسپائریشن جو ہے اس میں بھی پلانٹ میں سے واٹر ویپر ہی جنریٹ ہوتے ہیں۔ یہ واٹر ویپرز بھی کہاں پہ آ رہے ہیں؟ ایئر میں۔ یہ واٹر ویپر جو ہیں یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ٹیک دا فارم آف کلاؤڈس، اور پھر یہ بارش برستی ہے، اور یہ بارش کا پانی واپس دریاؤں سمندروں میں آتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ بادل جو بن رہے ہیں، ان بادلوں کے بننے میں 50% ہی رول اوشنز کا ہے، اور تقریباً اتنی ہی کنٹریبیوشن پلانٹ کی طرف سے ہے۔ کس پروسیس کے تھرو؟ ٹرانسپائریشن کے تھرو۔ تو یہ جو آپ نے سنا ہوا کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ پہ، کسی علاقے میں بارشیں کم ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ جنگلات کا کٹاؤ زیادہ ہے۔ اب یہ بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جنگلات کے کٹاؤ سے، ڈی فارسٹیشن سے کلاؤڈ کیوں کم بنتے ہیں اور بارش کیوں کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بھی فارسٹ کا ذکر آئے گا تو یقیناً بائیو ڈائیورسٹی کا بھی ذکر آئے گا، ورائٹی آف سپیشیز۔ تو فارسٹ کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ فارسٹ آر انوالوڈ ان ہائی بائیو ڈائیورسٹی ٹائپ اینڈ
नंबर ऑफ स्पीशीज़। फॉरेस्ट को डिफरेंट प्लांट और एनिमल एज हैबिटेट यूज़ करते हैं। हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, फीडिंग करता है, फिर वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करता है, अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अब फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो फॉरेस्ट को एज हैबिटेट इसलिए चुनते हैं कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इस एरिया की वो उनके लिए ऑप्टिमल हैं, उनके लिए सूटेबल हैं। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो बहुत सारी स्पीशीज़ आपकी एंडेंजर्ड होना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगी। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ की तादाद को कायम दायम करने में फॉरेस्ट का अहम रोल है। तो फॉरेस्ट का ये सारा रोल आपके सामने है कि ये हमारे लिए किस तरह ज़रूरी हैं, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन हमने फ़ायदे की इन चीज़ों को, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन करना हमने शुरू कर दिया है। अब डिफॉरेस्टेशन जो है इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं कि जंगलात का जो कटाव है ये क्या है और जंगलात लोग क्यों काटते हैं। डिफॉरेस्टेशन, पहले तो हमें इस टर्म को क्लियर करना है कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो जनाब डिफॉरेस्टेशन क्या है? क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरिया, क्लियरेंस ऑफ ट्रीज, कि किसी भी एरिया से जब आप दरख्त काटना शुरू कर देते हैं और बड़ी तादाद में काटना शुरू कर देते हैं तो इसको हम क्लियरेंस ऑफ ट्री को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो फिर दरख्त तो काटने पड़ते हैं, ज़ाहिर है इनको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जितने आप जंगलात काटते हैं उतने लगने भी चाहिए। ये कटिंग का और रिप्लेसमेंट में एक बैलेंस होना चाहिए, फिर तो कोई इशू नहीं है। मसला तब आएगा जब क्लियरेंस ऑफ ट्री ज़्यादा हो रही है, उसका कटाव ज़्यादा है लेकिन नए प्लांट कम उगाए जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होगी। बात डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है, दरख्त क्यों काटे जाते हैं, कॉज क्या है? और हर प्रॉब्लम की तरह जनाब इसकी कॉज के पीछे भी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी का बढ़ना। अब ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है इसका और फॉरेस्ट के कटाव का आपस में क्या ताल्लुक है जी? जब आबादी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे, उनको खाने के लिए खुराक ज़्यादा चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड आपको चाहिए। तो एग्रीकल्चर लैंड फिर हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट के उसमें हल चला के उसे हम एग्रीकल्चर लैंड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ह्यूमन को तो फूड मिल गई, लेकिन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रह रहे थे, जो इन फॉरेस्ट प्लांट को अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, साथ वो नुकसान में जाएंगे, वो एंडेंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आबादी बढ़ने से लोग ज़्यादा होंगे तो उनको फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए, फैसिलिटी के लिए इंडस्ट्री ज़्यादा चाहिए, तो इंडस्ट्री के लिए फिर यकीनन शहरी आबादी से दूर कहीं पे इंडस्ट्री लगाने का प्लान किया जाता है कि कहीं इंडस्ट्रियल वेस्ट ह्यूमन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अफेक्ट ना करें, उस पर असरानंदाज नहीं होंगे। तो फिर फॉरेस्ट को काट कर तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती है। फिर ज़्यादा घर चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसके लिए नई हाउसिंग सोसाइटीज़ चाहिए, तो उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन की जाती है, दरख्तों को काटा जाता है, फिर उस जगहों पे जो है घर बनाए जाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती हैं। इसी तो हमने कहा जी आबादी में इजाफा ही दरअसल मेन कॉज है किसकी, डिफॉरेस्टेशन की। इसी तरह घर तमीर करने में लिम्बर चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो भी आपको दरख्तों में से मिलेगी, और फिर इसको फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन अवेलेबल नहीं है, नेचुरल गैस, सुई गैस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे फिर आज भी दरख्तों को ही उनकी लकड़ी को ही एज़ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे भी बहुत सारी इंडस्ट्री लोकल लेवल पे ऐसी है जहाँ पे ट्रीज़ को, उनकी लकड़ी को एज़ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, फायरवुड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेस्ट कट गए तो नुकसान क्या होगा? बहुत सादा सी बात है, जो अभी आपको सारी इंपॉर्टेंस बताई है फॉरेस्ट की, 5-7 पॉइंट बताए हैं, वो सारे रिवर्स कर लें। यानी फॉरेस्ट नहीं होंगे तो नो कार्बन डाइऑक्साइड सिंक, इसका मतलब आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा हो गया।
تو اس کا کانسیکوینس کیا نکلے گا؟ جو ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز میں پہلا کانسیکوینس کیا ہے جی؟ پلیوشن میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ سوائل ایروین زیادہ ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری زمین بنجر ہو جائے گی، لینڈ ول بی بیرن، یعنی اس میں سے نیوٹرینٹ ضائع ہو جائیں گے اور یہاں پہ کراپ پروڈکشن آئندہ کے لیے متاثر ہوگی۔ اسی طرح کلائمیٹ ہمارے لیے خوشگوار نہیں رہے گی، موسم کا پیٹرن بدل جائے گا، بارشیں کم ہوں گی، اور کلائمیٹ چینج کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بایو ڈائیورسٹی لاس ہوگی۔ بایو ڈائیورسٹی ول بی لاسٹ، پہلے اسپیشیز انڈینجرڈ ہوں گی اور اس کے بعد بہت ساری اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی، اور پھر ہم محروم ہو جائیں گے۔ اگر درخت کاٹ دیں تو وی ول بی ڈیپرائیڈ آف سورس آف فوڈ، سورس آف ڈرگس، جو بہت ساری میڈیسن پلانٹ سے ملتی ہیں، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انسانی ضروریات ہیں، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو درخت تو کاٹنے پڑیں گے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ جی میں نے پہلے بتایا جی، اس کا حل ہے فارسٹ ریپلیس کریں۔ درخت کاٹے ہیں تو پھر نئے لگائیں، ریپلیسمنٹ۔ اب فارسٹ ریپلیسمنٹ کے دو بڑے میتھڈ ہیں جی۔ ایک میتھڈ ہے دیٹ از ری فارسٹیشن، اور ایک ہے ایفراسٹیشن، فارسٹیشن۔ فرق ہے، یہ جی کوئی ایریا تھا جہاں پہ یہ درخت موجود تھے، فارسٹ پہلے سے موجود تھا جی، یہ دیر واز اے فارسٹ دس ون، لیکن یہ درخت کاٹ دیے، لیکن کاٹا ان کو اس انداز میں کہ ان کا سٹیم کا تھوڑا تھوڑا پورشن اس ایریا میں رہ گیا ہے۔ اس کٹے ہوئے تنے کو آپ سٹمپ کہتے ہیں۔ مزید یہ جو درخت یہاں پہ اگرے تھے، یہاں پہ نیچے سوائل میں ان کے سیڈز بھی رہ گئے ہوئے ہیں یقیناً۔ اب پھر یہاں پہ آپ کو صرف ان سٹمپ کو محفوظ کرنا ہے کہ لوگ اس کو اپنی ضرورت کے لیے اتنے سے کو بھی کہیں کاٹ کر نہ لے جائیں، اور سیڈ تو آلریڈی ادھر موجود ہیں۔ اب صرف ٹائم پہ بارش ہوتی رہے اور ان کی پروٹیکشن کر دیں سٹمپس کی، تو یہ پھر درخت دوبارہ گرو کریں گے اور پھر ان میں سے نئے پلانٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں تگ و دو نہیں ہے، اس میں کوئی جد و جہد نہیں ہے، اسٹرگل نہیں ہے، یہ آسان پروسیس ہے ریفارسٹیشن۔ لیکن یہ افراسٹیشن ہے کہ بالکل ایک بے آباد جگہ ہے، بیئر لینڈ، اور یہ ایسا ایریا ہے جو کسی اور پرپز کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، مطلب یہاں پہ فصلیں کاشت نہیں کی جا رہی، یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ بالکل نئے سرے سے جو فارسٹ اگائے جائیں گے، اور اس پروسیس کو افراسٹیشن کہا جائے گا۔ بالکل بے آباد جگہ پہ جہاں پہ پہلے کبھی کوئی فارسٹ نہ ہو، پہلے کوئی ویجیٹیشن نہ ہو، وہاں پہ فارسٹ اگانا، اس کو عموماً ہم آرٹیفیشل فارسٹ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور یہ تھوڑا ٹف پروسیس ہے، اس میں بڑی جد و جہد ہے، مشکلات بہت ہیں، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ کیوں کہ بیئر لینڈ پہ تو پہلے اس کا سوائل سروے کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ نیوٹرینٹ اویلیبل ہیں سوائل میں نیچرل، یا پھر کوئی الگ سے بھی نیوٹرینٹ ہمیں ایڈ کرنے ہیں۔ پھر یہاں پہ دوسرے فیکٹر پی ایچ ہے، اور دوسرے فیکٹر دیکھنے ہیں کہ یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو سوائل ایروژن کتنی ہوتی ہے، تو سارے فیکٹرز کنسیڈر کرنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس بیئر لینڈ پہ فارسٹ گرو کروائے جائیں گے یا نہیں کروائے جائیں گے۔ اگر تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر یہ ڈی فارسٹیشن اور فارسٹ ریپلیسمنٹ اگر یہ بیلنس میں ہے تو ایکو سسٹم مینٹین رہتا ہے جی۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک، فارسٹ، ان کی امپورٹنس، پھر ڈی فارسٹیشن اور فارسٹ ریپلیسمنٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔